الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، أما بعد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کی کیا ذمہ داری ہے اور امت کو کیسے ثابت قدم رہنا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے. کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کامل و مکمل شریعت دے کر مبعوث فرمایا تھا. آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد امت پر یہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ نہایت ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ دین محمدی پر قائم رہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کو سورہ آل عمران کی اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اسی طرح آپ بھی گزر جائیں گے. افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے الٹے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور یاد رکھو جو شخص اسلام سے الٹا پھر جاوے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہ کر سکے گا بلکہ اپنا ہی کچھ کھو بیٹھے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالی حق شناس لوگوں کو جلد ہی بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کسی شخص کی موت خدا کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ اس نے ہر ایک کے لیے وقت میعاد متعین لکھ رکھا ہے. آیت کریمہ کو پیش نظر رکھ کر اسلام کے مشہور ترین دو واقعے بڑے عجیب ہیں، اور ان میں سے پہلا واقعہ جس کے شان نزول میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں قریش کی طرف سے 3000 کا مسلح لشکر مقابل میں آیا اور مسلمانوں کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا، ان میں سے تقریباً 300 افراد کو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول بہکا کر میدان جنگ سے واپس لے گیا. صرف 700 مسلمان باقی رہ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 افراد کی ایک تجربے کار سپہ سالار کی طرح اس انداز سے ترتیب دی کہ کسی طرف سے مسلمانوں پر کفار جنگی چال کے ذریعے سے حملہ نہ کر سکیں.
مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب ابن عمیر بدری کے ہاتھ میں دیا، اور انصار میں سے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید ابن خزیر کو عنایت فرمایا، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جبل احد یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل عینین کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے مدینہ کی جانب وادی قنات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس وادی کی جانب سے کفار کے خفیہ حملے کا خطرہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سرگردگی میں 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر سخت ہدایت کے ساتھ متعین فرما دیا، اور ان سے یہ ہدایت کی کہ کسی بھی حالت میں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے تم ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ پرندے آ کر ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں، یا ہم نے ان پر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا ہو، دونوں حالتوں میں تم کو اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد اللہ کے نام سے جنگ شروع ہو گئی، یکے بعد دیگرے مشرکین کے 10 سرداران مارے گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میدان جنگ میں دونوں جانب سے مار دھاڑ کا سلسلہ زبردست انداز سے شروع ہو گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن معاذ، سعد ابن رزیع، سعد ابن عبادہ، حضرت انس ابن نضر، حضرت ابو دجانہ، سماک ابن خرشہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایسی پامردی اور جابازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، قوت بازو جواب دے گئی، اور ادھر جہاں جبل عینین کے اوپر، جس کو جبل رمات بھی کہا جاتا ہے، تیر اندازوں کو متعین کیا گیا، ادھر سے خالد ابن ولید ابو عامر فاسق کی مدد سے 200 گھڑ سواروں کو لے کر وادی قنات سے جبل رمات کے پیچھے کی جانب سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچے، اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ پرزور حملے کیے، مگر مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ اور ادھر مسلمانوں کے مرکز لشکر نے ہر طرف سے مار دھاڑ کر کے مشرکین کو پوری طرح شکست دے کر ان کے صفوں کو منتشر کر دیا، اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کے لشکر مشرکین کے کیمپ سے آگے تک پہنچ گئے۔ بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے کہ مشرکین پر مسلمانوں کا اس قدر تسلط ہوا کہ ان میں آپس میں بھگدڑ مچ گئی، ان کی عورتیں چیختی پیٹتی اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھاتی ہوئی پہاڑوں میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، ان کے پازیب اور پنڈلیاں تک نظر آ رہی تھی، اور مسلمانوں کو پورے طریقے سے اپنی کامیابی نظر آ رہی تھی۔ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب قریش نے مسلمانوں کی پامردی اور تابڑتوڑ حملے روکنے کے لیے انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود اپنی بے بسی محسوس کی تو پسپا ہو کر راہ فرار اختیار کی۔ اسی درمیان جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو متعین کر دیا گیا تھا، ان لوگوں نے میدان جنگ کو جب خالی پڑا دیکھا تو یہ کہہ کر نیچے اترنے لگے کہ اب اللہ نے پوری طرح کامیابی عطا فرما دی ہے، اب مال غنیمت لوٹ لیں۔ ان کے امیر نے منع بھی کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی ہے کہ ہم اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ بہرحال صرف 9-10 افراد امیر کے ساتھ پہاڑی پر رہ گئے، باقی سب لوگ پہاڑی سے نیچے آ کر دوسرے مجاہدین کے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔
بخاری شریف میں ہے کہ جب مسلمانوں نے میدان جنگ میں پوری طرح کامیابی اور تسلط حاصل کر لیا اور مشرکین ناکام ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو کر بھاگنے لگے، تو اس وقت شیطان ملعون نے زور سے آواز لگائی کہ اے لوگوں، تم اپنے پیچھے کی طرف لوٹ آؤ، بھاگو نہیں، لوٹ کر آ جاؤ، اور زور سے آواز دی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ جو ہی اس طرح کی آواز میدان جنگ میں گونجنے لگی تو مسلمانوں کی ہمت پست ہو گئی، اور ادھر خالد بن ولید نے موقع کو غنیمت سمجھ کر جبل رومانت کے پیچھے کی جانب سے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ شروع میں تو ان 9-10 تیر اندازوں کو شہید کیا جو اس پہاڑ پر رہ گئے تھے۔ اس کے بعد یکایک مسلمانوں کے مرکز لشکر پر بھی پیچھے سے حملہ کر دیا، اور یہ ایسا زور کا حملہ تھا کہ مسلمان ہوش و حواس کھو بیٹھے، حواس باختہ ہو کر کچھ مدینے کی طرف بھاگنے لگے، کچھ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، اور جو لوگ بیچ میدان میں تھے وہ افراتفری میں اپنوں کو بھی پہچان نہ سکے اور آپس میں اپنوں کو بھی مارنے لگے۔ چنانچہ بخاری میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے والد حضرت یمان کو خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں شہید کر دیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابہ موجود تھے۔ مسلم شریف میں 7 انصار اور 2 قریش، کل 9 صحابہ کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرناک صورتحال اور ادھر سے خالد بن ولید کے دستے کا خطرناک حملہ دیکھ کر مسلمانوں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندوں، پیچھے ادھر مڑ کر آ جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف لوٹ کر آؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو سن کر خالد ابن ولید کے دستے میں سے عبداللہ ابن قمیہ نے 30 افراد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکایک حملہ کیا، اور اس افراتفری میں عبداللہ ابن قمیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 2 مرتبہ تلوار کا وار کیا۔ کیونکہ سر مبارک پر لوہے کا خود تھا، اس لیے کامیاب ضرب نہ لگ سکی، مگر زبردست چوٹ آئی، اور عبداللہ ابن شہاب نے پتھر مارا جس سے چہرہ انور زخمی ہو کر خون کا فوارہ بہنے لگا۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے پتھر مار کر دندان مبارک شہید کر دیے، اور اسی افراتفری میں جو 12 یا 9 جاباز صحابہ موجود تھے انہوں نے دفاع کرنے میں کسر نہ چھوڑی، اور اس مقابلے میں عبداللہ ابن قمیہ نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ اس لیے اس نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ میدان احد سے مدینہ المنورہ تک پوری طرح پھیل گئی، جس سے اکثر مسلمانوں کے ہوش و حواس جاتے رہے اور بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے راہ فرار اختیار کرنے لگے، حتیٰ کہ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیے اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے، اور بعض کمزور ایمان والے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، ابھی تک ایمان میں پختگی ہی نہیں آئی تھی، ایسوں کے دماغوں میں یہ بات بھی آنے لگی کہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ مشرکین کے سردار ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ پھر بھی بعض جاں صحابہ نے جیسے حضرت انس ابن نضر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کہتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اگر محمد مقتول ہو گئے تو رب محمد تو مقتول نہیں ہوا، وہ تو زندہ ہے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر چلا اٹھے، یا معشر المسلمین ابشروا، مسلمانوں بشارت حاصل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں۔ اس آواز سے آہستہ آہستہ مسلمان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سمٹنا شروع ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے بڑی باجابازی اور پامردی سے مقابلہ کیا، جس سے لشکر کفار میں دوبارہ انتشار پیدا ہو گیا اور آخرکار مشرکین میدان چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ وما محمد الا رسول نازل فرما کر بتلا دیا کہ آخر محمد خدا تو نہیں، ایک رسول ہی تو ہیں۔ ان سے پہلے کتنے انبیاء شہید کر دیے گئے اور کتنے اپنی موت مر کر گزر گئے، تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر جائیں تو تم دین محمدی سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو ایسا کرے گا خدا کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ خود تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا۔ اس عبداللہ ابن قمیہ کا حشر یہ ہوا کہ پہاڑی بکرے نے سینگوں سے مار مار کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور عتبہ ابن ابی وقاص کو حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے اسی میدان احد میں تلوار سے قتل کر دیا، اور عبداللہ ابن شہاب الزہری کی قسمت اچھی تھی کہ ہدایت ہو گئی، مشرف باسلام ہو گئے اور مکہ مکرمہ ہی میں وفات پائی۔ اس آیت شریفہ کا ایک پس منظر تو یہ تھا، اور دوسرا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدینہ المنورہ کے ایک کنارے پر مقام سخ میں ایک شادی کر رکھی تھی، اور ان کی بیوی وہیں مقام میں سخ میں رہا کرتی تھی، اور مرض الوفات کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی تیمار داری اور پانچوں وقت صحابہ کی نماز پڑھانے میں مشغول رہے۔ ان مشغولیات کی بنا پر مقام سخ میں جو بیوی رہتی تھی ان کی خبر گیری نہ کر سکے، اور بخاری شریف میں ہے کہ پیر کے دن کی فجر کی نماز جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کو پڑھانے لگے تو اسی درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریفہ کے دروازے سے پردہ ہٹا کر صحابہ کو دیکھا، اور سب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرائے، اور نماز ہی کی حالت میں تمام صحابہ میں خوشی کے مارے ایک کھلبلی سی مچ گئی، قریب تھا کہ لوگ خوشی کے مارے نماز ہی توڑ دیتے۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ صحت یاب ہو چکے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پوری کر لیں۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی تو محسوس کیا کہ آج بحمداللہ آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، اس لیے مطمئن ہو گئے اور آپ سے اجازت لے کر مقام سخ میں اپنی بیوی کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلوایا اور ان کے کان میں خفیہ انداز سے کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کان میں کچھ بات فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سارا منظر میرے سامنے ہو رہا تھا۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس خفیہ گفتگو میں کیا راز تھا، ہم کو بھی بتلا دیجیے، مگر حضرت فاطمہ نے یہ کہہ کر بتلانے سے انکار فرما دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنا نہیں چاہتی، اس لیے اس وقت نہیں بتلایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دوبارہ معلوم کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ پہلی سرگوشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا، اس لیے میں رونے لگی، اور دوسری سرگوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی، اس لیے میں ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ یہ فرماتے ہوئے چند منٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ دل سوز خبر مدینہ المنورہ میں برق رفتاری سے پھیل گئی اور ہر طرف سے سیلاب کی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں آ کر جمع ہو گئے۔ اکثر صحابہ کے ہوش و حواس باقی نہ تھے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی حواس باختہ ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر رسول پر تشریف لے جا کر صحابہ کے مجمع کے سامنے بیان کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وفات نہیں پائی ہے، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرح کے بیان سے صحابہ کے درمیان ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو گھوڑے پر سوار ہو کر تیر کی برق رفتاری سے آ پہنچے۔ حضرت عمر کی تقریر جاری تھی۔ صدیق اکبر سب سے پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات وہاں سے ہٹ گئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بوسہ دے کر فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو دو موت ہرگز نہیں دے گا، اور جو موت مقدر میں تھی اس کا مزہ تو آپ نے چکھ لیا ہے۔ یہ کہہ کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسمیں کھا کھا کر فرما رہے تھے واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ کر فرمانے لگے کہ اے قسم کھانے والے بیٹھ جاؤ، مگر حضرت عمر نہیں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے رہے کہ بیٹھ جاؤ، مگر حضرت عمر بیٹھنے سے انکار فرماتے رہے۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوسری جانب تشریف لے جا کر اللہ کی حمد و ثنا شروع کی، پھر اپنی تقریر شروع کی تو سب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں سے تقریر شروع فرمائی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا بے شک وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا یقیناً وہ زندہ ہے۔ اور قرآن کی دو آیتیں پڑھ کر سنائی انک میت وانہم میتون، اور دوسری آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ یہ دونوں آیتیں پڑھ کر مکمل سنائی، اور جو ہی صدیق اکبر کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مذکورہ آیتیں تلاوت کرتے ہوا سنا تو ان کی آنکھیں کھل گئی، اور منبر سے اتر کر خود بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تمام صحابہ حضرت ابو بکر کا بیان سن کر بے اختیار ہچکی لے لے کر زارو قطار رونے لگے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واقعی ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بار بار ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا، جس سے بچے بوڑھے جوان سب کی زبانوں پر یہی آیتیں جاری ہو گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تقریر سے صحابہ ہوش میں آ گئے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح ایک رسول اور ایک پیغمبر ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے۔ کیا محمد کی وفات کے بعد تم دین محمدی سے لوٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو جو محمد کے بعد
دین محمدی سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر ڈالے گا۔ دوسرا پس منظر اس آیت شریفہ کا یہ تھا، جس آیت کی روشنی میں گفتگو ہو رہی تھی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کو اپنے اختیار سے مرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ خدا کے اختیار سے اور اس کی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنا رکھا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کوئی انسان اس دنیا سے اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ معین وقت کا انتظار کرنا سب پر لازم ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں مر سکتے، بلکہ خدا کے اختیار کو محمد نے اختیار فرمایا ہے اور معین وقت پر جانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمان اپنے اپنے ایمان اور دین محمدی کی حفاظت کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ نیز سورہ مؤمنون میں بھی تخلیق انسان کے شاندار مراحل بیان فرمائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، بعد اس کے بعد تمام انسانوں کو نطفے سے خون بستہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی کا گوشت کا لباس پہنایا، پھر ایک خوبصورت انسان تیار فرمایا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان تمام مراحل کو طے کرنے کے واسطے مرد اور عورت کے درمیان جوڑے پیدا کرنے کے لیے نکاح اور شادی کا قانون بنا دیا ہے۔ اس قانون کے خلاف وجود انسانی کا ناجائز راستہ اختیار کرنے کا حق نہیں۔ تو جس طرح خدا کی مرضی کے بغیر دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کا اختیار انسان کو نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر دنیا میں رہنے اور جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان اپنے اختیار سے نہیں آ سکتا، بلکہ اس دنیا میں آنے کے لیے نظام قدرت کے تحت بہت سے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، جس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنین کی آیت نمبر 12 سے 14 کے تحت بہت شاندار انداز سے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اس دنیا سے اپنے اختیار سے جا بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خود مرنے کا اختیار نہیں دیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص نظام قدرت کے خلاف خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سخت ترین سزا ہے، بلکہ ہر انسان پر لازم ہے کہ نظام قدرت کے تحت جو وقت موعود متعین ہے اس کا انتظار کرے، اور کسی بھی انسان کو اس متعین وقت کی خبر نہیں ہے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے رکھا ہے کہ جب نظام قدرت کے تحت حضرات انبیاء کا وقت موعود آتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو مطلع فرما دیتا ہے کہ اب تمہارا وقت موعود آ چکا ہے، اگر تم اس بات پر خوش ہو تو موت کا پیالہ پی کر ہمارے پاس آ جاؤ اور یہاں کی نعمتوں سے سرفرازی حاصل کرو، اور اگر دنیا میں مزید کچھ عرصے رہنے کو تمہارا جی چاہتا ہے تو ہم تم کو بھی اس کا بھی اختیار دے دیتے ہیں۔ مگر حضرت انبیاء دنیا کی ناز و نعمت سے خوش نہیں، بلکہ آخرت کی نعمتوں کی فکر کرتے ہیں، اس لیے بجائے دنیا میں زندہ رہنے کے خدا کی مرضی کے مطابق موت کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی نبی خدا کی مرضی اور اس کے اختیار کے بغیر دنیا میں اپنے اختیار سے زندہ رہتا ہو یا اپنا اختیار سے مرتا ہو، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دو واقعے نقل کرتے ہیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے قبل اختیار دینا۔ بخاری شریف میں ہے
کہ آپ نے وفات سے کچھ پہلے صحابہ کے درمیان وعظ فرمایا. دوران وعظ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ چاہے دنیا میں جتنے دن رہنا ہے رہ لے، اور چاہے موت کا مزہ چکھ کر آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لے. تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کیا اور موت کو پسند فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زارو قطار رونا شروع کر دیا. مجمع میں اکثر لوگ صدیق اکبر کے رونے پر تعجب کرنے لگے کہ اگر اللہ کے یہاں کی نعمتوں کو اللہ کے ایک بندے نے اختیار کر لیا ہے تو ان کے رونے کی کیا ضرورت. مگر صدیق اکبر تو صدیق اکبر تھے، یار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دلانہ یارانہ تھا، صدیق تھے، اوروں کا وہ سمجھ گئے، صدیق تھے سمجھ گئے، اوروں کا ذہن اس طرح منتقل نہیں ہوا. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ عن قریب آپ علیہ السلام ہم سے جدا ہو کر دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کے زارو قطار رونے کو دیکھ کر پچھلی زندگی میں صدیق اکبر کے احسانات یاد آ گئے اور فرمایا اے ابو بکر مت رو، ابو بکر کے مال اور ان کے ساتھ رہنے سے جو مجھے فائدہ پہنچا ہے وہ کسی سے نہیں پہنچا. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہے. وہ واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح لے جانے کے لیے ملک الموت کو بھیجا. جب ملک الموت نے ان کی روح نکالنے کے ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایسا چانٹا مارا کہ ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اور ملک الموت نے اللہ سے جا کر شکایت کی کہ اے اللہ تو نے مجھے جس بندے کی روح نکالنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کے پاس آنا نہیں چاہتا ہے، دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہے. اللہ نے ملک الموت کی آنکھ درست کر دی اور فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہو کہ کسی بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنے سال مزید دنیا میں رہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملک الموت نے جا کر اللہ کی جانب سے یہ خبر پہنچائی اور ان کو سنائی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ اتنے سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتوں کا جواب تھا کہ اس کے بعد پھر موت کا مزہ چکھنا ہے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اسی وقت موت آ جائے اور آخرت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے اعزاز میں اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، اور حضرات انبیاء آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، لیکن موت کی تکلیف سے ہر انسان گھبرا جاتا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے صدیق ہو، ہر ایک کو موت کی تکلیف سے گھبراہٹ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے چانٹا نہیں مارا تھا کہ دنیا سے جانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ موت کی تکلیف سے گھبرا کر چانٹا مارا تھا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا تو ہزاروں لاکھوں سال کی عمر کو پسند نہیں فرمایا بلکہ آخرت کو اختیار فرمایا. میرے عزیزوں، اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کے دنیا سے گزر جانے کے بعد امت پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جو نبی پر لازم تھیں، اور نبی کی زندگی میں امت کی جو حالت رہی ہے اس حالت میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں ہے. اب افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے ساتھ کہاں تک ملتی ہے یا ان کی زندگی سے کہاں تک دوری ہے. سب کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور
مٹی ہوئی سنت کے رسول کو زندہ کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔